بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قطات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6056 ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تعلقات کا جوڑنا پسند ہے، تعلقات کا توڑ، آپس میں توڑ فساد یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ یہاں تعلقات جوڑنے سے مراد یہ ہے کہ جائز تعلق، اگر کہیں ناجائز تعلق ہے تو اس تعلق کو توڑنے کا حکم ہے کہ ایسے تعلقات توڑ دیے جائیں جو ناجائز تعلق ہے۔ حرام تعلقات رکھنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ سب جائز تعلق کے بارے میں ہے کہ آپس میں جائز تعلقات ہیں۔ فساد والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ تو چغل خوری ایسا کام ہے کہ یہ تعلقات توڑنے کا کام ہے۔ چغل خور کیا کرتا ہے کہ ایک آدمی کی کوئی بات وہ دوسرے کو بتا دیتا ہے، ایسی بات کہ جس سے دوسرا اس سے ناراض ہو جائے، اس سے تعلق توڑ لے۔ ہمارے یہاں تو ایک المیہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو کوئی بات کہہ دی کہ فلاں تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا یا فلاں نے یہ بات کہی، تو دوسرا آدمی بغیر تحقیق کے ہی اس جس کے بارے میں بات کہی گئی ہے اس سے ناراض ہو جاتا ہے، تعلق توڑ لیتا ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ ہے کہ اس وقت میں پہلے تحقیق کرے کہ آیا یہ بات ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور اگر بات ہے تو اس کی مسلمان کے لیے یہ ہے کہ اس کی اچھی تعویل کرے، اور اگر بات نہیں ہے تو بغیر بات کے ہوئے کسی سے تعلقات توڑنا یہ جائز نہیں، اور اگر بات ہے بھی صحیح تو بھی تعلقات توڑنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس آدمی سے مل کے اس بات کو کہ بھئی کیا بات ہوئی ہے آپس میں تصفیہ کر لیا جائے، صلح کر لی جائے، بات ختم ہو جائے تاکہ۔ تو یہ جو تعلقات توڑنے کا ذریعہ بن رہا ہے چغل خور، کیونکہ یہ فساد کا ذریعہ بن رہا ہے، تعلقات توڑنے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو اللہ کے ہاں یہ بہت ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے جہاں بھی کہیں فساد کا خدشہ ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے سخت سے سخت قسم کی وعید نبی پاک علیہ السلام کی زبانی اللہ بیان کروا دیتے ہیں۔ چغل خوری میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے آج کل ہمارے ہاں جو عمومی رواج چل نکلا ہے کہ افیسروں کو شکایت لگانا اپنے نمبر بڑھانے کے لیے اور دوسرے کو گرانے کے لیے، دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے اور دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے افسروں کو شکایتیں لگائی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح دینی طبقات بھی، دینی جگہیں بھی محفوظ نہیں، تو مریدین اپنے پیر کو شکایتیں لگاتے ہیں دوسروں کو گرانے کے لیے، کوئی زیادہ قریب ہے تو اس کو گرانے کے لیے، اور مامورین امیر کے ہاں اپنی دوسروں کی شکایتیں لگاتے ہیں تو تاکہ دوسرے کو گرا دیں اور خود اس کے زیادہ قریب ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ ساری چغل خوری میں آتی ہیں، یہ ساری چغل خوری میں آتی ہیں۔ اصل تو مسلمان کی پردہ پوشی کا حکم ہے، اگر کوئی عیب ہے تو اس کو چھپا دیا جائے، لیکن یہ شکایتیں لگانا یہ بھی وہی چغل خوری ہے کہ اب اس کی برائی، اس کی بات دوسروں کو بتائی جا رہی ہے تاکہ دوسرا اس سے تعلقات توڑ دے۔ تو اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، آپ کو دکھایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے کہ کپڑوں کو پیشاب سے بچاتا نہیں تھا، ایسے ہمارے ہاں تو عام یہ رواج اللہ معاف فرمائے چل نکلا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا، تو کپڑے لامحالہ طور پر ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ویسے بھی پیشاب کرے تو احتیاط کرے کہ کپڑے ناپاک نہ ہوں، کپڑوں پہ چھینٹے نہ پڑیں۔ تو پہلے ایک کو عذاب ہو رہا تھا پیشاب سے کپڑے نہ بچانے کی وجہ سے، پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا تھا چغل خوری کی وجہ سے۔ یعنی چغل خوری ایسی چیز ہے کہ دنیا میں بھی مصیبت، قبر میں بھی عذاب، اور آخرت میں پھر جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو چغل خوری سے بچانا،
جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دو آدمیوں کے درمیان یا قبیلوں کے درمیان یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے تولیہ قسم کے الفاظ استعمال کر لے، اور جسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ بھئی جھوٹ بول دیا، تو جھوٹ فرمایا کہ یہ جھوٹ شمار نہیں ہوگا، یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ تو صلح اللہ کو اتنی پسند ہے، تو اپنے نبی پاک علیہ السلام کی زبانی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی صلح کرانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر لے، تولیہ قسم کے الفاظ، تو اس نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی اس کو جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک کے پاس جا کے کہتا ہے کہ فلاں آپ کی بڑی تعریف کر رہا ہے، اور دوسرے کے پاس جا کر فلاں آپ کی بڑی تعریف کر رہا ہے، حالانکہ انہوں نے کی نہیں ہے تعریف، لیکن یہ ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے تاکہ آپ اس میں صلح ہو جائے اور فساد ختم ہو جائے۔ تو فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا یہ زمین میں جا کر فساد کرے گئے، آپ ایسے آدمی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین پہ فساد کرے گی؟ تو اللہ نے فرمایا تھا جو تم جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس لیے اللہ کو آپس میں صلح کر لینا بہت پسند ہے، آپس کے جوڑ، تعلقات کی بہتری، تعلقات جو ہے کا برقرار رہنا یہ اللہ کو پسند ہے، اور تعلقات کا توڑ یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے سخت سے سخت وہی سنائی گئی، فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے عیوب باطنی جو عیوب ہیں، اللہ پاک یہ ہمارے عیوب ختم فرما دے، ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔